مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد مبارک وسلم علیہ۔ ایک بار پھر محبت سے آواز بلند درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آل سیدنا ومولانا محمد مبارک وسلم علیہ۔ انتہائی قابل تحریم قبلہ پیر صاحبان اور ہمارے معزز و محترم حاجی اظہر علی خان صاحب، اللہ رب العزت کا بڑا فضل و کرم ہے ہمارے حاجی صاحب پہ کہ ہر سال نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کی محفل کا یہ اہتمام کرتے ہیں۔ یہ اللہ کی توفیق ہے اور اللہ کا بہت بڑا فضل ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جو تشریف آوری ہے، یہ ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالی کی بہت بڑی نعمت ہے اور اتنا بڑا فضل ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا۔ فرمایا کہ اللہ نے مومنوں پہ احسان فرمایا کہ جب ان کے اندر اپنا رسول مبعوث فرما دیا، یعنی کہ اللہ پاک نے بھی اس بات کے اوپر احسان جتایا ہے کہ یہ اتنے بڑے عظیم الشان رسول ہیں کہ یہ اللہ پاک کا احسان بن کر، اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت بن کر، فضل عظیم بن کر یہ تشریف لے کے آئے۔ اسی طرح قرآن پاک کے اندر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو آمد کا بیان ہے، یہ مختلف مقامات پہ ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، یہ آپ کی شان ہے۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اور کہیں فرمایا انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ واصیلا، اور ایک مقام پہ فرمایا کہ لقد جاءکم رسول من انفسکم، کہ تحقیق تمہارے پاس ایک مرکزی رسول، ایک عظیم رسول تشریف لے آئے جو تم ہی میں سے ہیں۔ وہ رسول تشریف لے کر آئے تو تم ہی میں سے ہیں۔ اس کے بارے میں مفسرین فرماتے ہیں کہ مطلب یہ ہے کہ ان کا حسب نسب تم سب جانتے ہیں، ان کا تقوی، ان کی پرہیزگاری، ان کا عدل و انصاف، ان کا صادق و امین ہونا تم سب جانتے ہیں۔ تو ایک مرکزی رسول وہ تمہارے اندر تشریف لے کر آئے تو عزیز علیہ ما عنتم، تمہارا تکلیف کے اندر پڑ جانا، تمہارا مشقتوں میں پڑنا میرے رسول کے اوپر گراں گزرتا ہے، یعنی کہ جس کو بوجھ محسوس کرتے ہیں تمہاری تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھتے۔ اس لیے روایتوں میں آیا کہ اگر کسی امتی کو کانٹا بھی چبھتا ہے تو اس کی تکلیف نبی پاک علیہ السلام محسوس فرماتے ہیں، یعنی کہ اتنا جو ہے امت سے پیار ہے، مومنوں سے۔ بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اسی آیت کا حصہ ہے۔ فرمایا کہ مومنوں پہ کمال درجے کے مہربان ہیں، اور یہ بھی ہے کہ حریص علیکم، جو تمہاری خیر ہے، تمہاری بھلائی ہے، یہ رسول اس کے چاہنے والے ہیں کہ اس میں بھی تمہارا بھلا ہو جائے، اس میں بھی تمہارا بھلا ہو جائے، یعنی کہ جس چیز کے اندر خیر ہے، جس چیز کے اندر بھلا ہے، اس کو نبی پاک علیہ السلام چاہنے والے ہیں کہ تمہارا فائدہ ہو۔ کنز العمال کی ایک حدیث پاک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن سونے کے ممبر میں، سونے کے ممبروں پر انبیاء کرام علیہ السلام تشریف فرما ہوں، یعنی کہ اللہ کے نبی سونے کے ممبروں پہ جلوہ گر ہوں گے۔ ایک ممبر ایسا ہوگا کہ جو خالی ہوگا، فرمایا کہ وہ ممبر میرا ہوگا، اس پہ کوئی بیٹھا ہوگا،
باقی ممبروں پہ انبیاء کرام تشریف فرما ہے، فرمایا کہ جو ممبر خالی ہے وہ میرا ہے، میں کیوں نہیں بیٹھوں گا؟ فرمایا اس لیے کہ میں اللہ کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوں گا، میں اللہ کی بارگاہ میں حاضری دے رہا ہوں گا اور عرض کر رہا ہوں گا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں تو حکم ہو جائے کہ تم جنت میں چلے جاؤ اور میری امت پیچھے سے پریشان رہتی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ میں وہاں ممبر پہ نہیں بیٹھوں گا بلکہ اللہ کی بارگاہ میں کہوں گا کہ مالک و مولا میری امت کا معاملہ آسان فرما دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ حبیب آج آپ کی چاہت کے مطابق آپ کی امت کا معاملہ پیش کیا۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ میں اللہ کی بارگاہ میں عرض کروں گا اللہم عجل حسابہم، اے اللہ جلدی ان کا حساب لے۔ یعنی کہ اس طرح ایک بندے کو ایک جو ہے وہ بڑی گھبراہٹ ہوتی ہے یا ایک فکر ہوتی ہے کہ میں آگے چلا جاؤں پیچھے کوئی رہ نہ جائے، وہ ادھر ادھر سوچتا ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام بھی یہ بار بار عرض کریں گے اللہ جلدی حساب لے، کیوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ نبیوں کو تو حکم ہو، مجھے بھی حکم ہو کہ جنت میں چلے جاؤ اور حساب شروع نہ ہو اور میری امت کو کوئی پریشانی نہ۔ تو اس لیے میں بار بار یہ اصرار کروں گا اللہ کی بارگاہ میں، بالآخر حضور فرماتے ہیں کہ مجھے وہ فہرست دی جائے گی کہ جو لوگ جہنمی ہیں ان کی فہرست دی جائے گی اور ساتھ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حق شفاعت، اذن شفاعت دیا جائے گا۔ حضور فرماتے ہیں کہ بالآخر میں شفاعت کر کے اپنے تمام امتیوں کو، جتنے بھی میرے امتی ہیں مسلمان ہیں وہ جہنم میں گئے ہوں گے، تو فرمایا کہ ان کو تمام کو جہنم سے نکال کے جنت کے اندر داخل کر۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یہ حدیث پاک ہے کہ اس دن بھی اتنی جو ہے وہ مہربانی، کمال درجے کے مہربان ہیں کہ کل قیامت کا دن بھی نبی پاک علیہ السلام ہم سے اس انداز میں محبت فرما رہے ہیں۔ اسی طرح ایک حدیث پاک ہے، یہ مسلم شریف کے اندر حدیث پاک ہے کتاب الایمان کے کہ نبی پاک علیہ السلام نے ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو آیت ہے، جو قول ہے قرآن پاک کے اندر وہ پڑھا، اور اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کا قول جو قرآن پاک میں ہے وہ پڑھا۔ ابراہیم علیہ السلام کا قول کیا ہے کہ ربی انہن اضللن کثیرا من الناس، اے اللہ بتوں نے لوگوں کو گمراہ کر دیا، بہت سارے لوگ ہیں، فمن تبعنی فانہ منی۔ ابراہیم علیہ السلام عرض کریں گے کہ اے مالک و مولا جو میری اتباع کرے وہ میرا ہے، جو میری اتباع کرے وہ میرا ہے، ومن عصانی جو میری نافرمانی کرے وہ تیرا ہے، ومن عصانی فإنک غفور رحیم، جو میری نافرمانی کرے پھر تو بخشنے والا ہے۔ یہ عرض کریں گے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا ان تعذبہم فإنہم عبادک، کہ جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا، عیسیٰ علیہ السلام عرض کریں گے ان تعذبہم فإنہم عبادک، اگر تو چاہے تو ان کو عذاب دے، یہ تیرے بندے ہیں۔ یعنی کہ یہ معاملہ اللہ کے سبب ہے، یہ تیرے بندے ہیں، چاہے تو عذاب دے۔ تو لیکن ان کی چاہت یہ نہیں ہوگی عیسیٰ علیہ السلام کہ ان کو عذاب دیا جائے، کیونکہ ہر نبی شفاعت کرے گا، لیکن انداز یہ ہے کہ اگر تو عذاب دے تو یہ تیرے بندے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام جو اتباع کر رہے ہیں وہ میرے ہیں، جو نافرمانی کر رہے ہیں اللہ کے بخشنے والے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ آیتیں پڑھی، ابراہیم علیہ السلام یہ فرمائیں گے، عیسیٰ علیہ السلام یہ فرمائیں گے، تو نبی کریم علیہ السلام اسی وقت رونے لگے اور آنکھوں سے آنسوؤں کا ایک سیلاب جاری ہو، اتنا روئے اور ہاتھ اٹھائے دعا کے لیے۔ بالآخر جناب جبریل امین حضور کی بارگاہ میں، اور یہ جو روایت ہے نا کہ کتاب الایمان مسلم شریف میں مستند ہے، فرمایا کہ جناب جبریل امین اس وقت حضور کی بارگاہ میں آئے، یا رسول اللہ کس چیز نے آپ کو رلایا ہے، کیوں آپ رو رہے ہیں؟ تو نبی کریم علیہ السلام عرض کرتے ہیں کہ مالک و مولا، جناب جبریل امین سے یہ کہتے ہیں کہ آج مجھے اپنے
فخر اڑا رہا ہے، میری امت مجھے یاد آ رہی ہے۔ پڑھا کس چیز کو ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کا قول، ابراہیم علیہ السلام کا قول، لیکن یاد کس کو کر رہے ہیں؟ اپنی امت۔ ایسا نہیں ہے کہ نیک وہ میرے ہیں، گناہ گار میرے نہیں، بلکہ ساری امت کو یاد کر کے رو رہے ہیں۔ تو جناب جبریل امین دوبارہ پھر آتے ہیں اللہ کی بارگاہ سے کہ اللہ کا یہ پیغام ہے، اللہ تبارک و تعالی نے یہ بشارت عطا فرمائی ہے کہ محبوب ہم آپ کی امت کے بارے میں آپ کو ضرور راضی کریں گے، آپ کو راضی کریں گے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس انداز میں اپنی امت کے بارے میں فکر مند رہے ہیں۔ تو قرآن کہتا ہے عزیز علیہ ما عنتم، تمہارا تکلیفوں میں پڑنا ان کے اوپر گرا ہوا ہے۔ بالمؤمنین رؤوف الرحیم، مومنوں پہ کمال درجے کے مہربان ہے، انتہائی مہربان ہے۔ حتیٰ کہ جب نبی پاک علیہ السلام ظاہری وفات پائے تو آپ کو قبر انور کے اندر رکھا گیا۔ جو آخری صحابی جو حضور کی قبر انور سے باہر آئے، حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہتے ہیں کہ میں وہ آخری صحابی ہوں کہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر انور میں رکھنے کے بعد جب باہر آیا تو فرمایا میں سب سے آخر میں آیا تھا، تو میں نے کیا دیکھا کہ جب نبی پاک علیہ السلام کو قبر انور کے اندر رکھا گیا ہے، صحابہ باہر آئے تو میں ابھی آنے لگ رہا تھا، کیا دیکھا کہ حضور کے لب مبارک کے اوپر حرکت جاری، حرکت فرما رہے۔ تو جب میں نے اپنے کانوں کو قریب کیا تو اس وقت بھی قبر انور کے اندر نبی پاک علیہ السلام اپنی امت کو یاد کر رہے تھے، اپنی امت کو یاد کر رہے تھے کہ میری امت کی ان کے اوپر مہربان تھا، کتنی مہربانی سے رؤوف الرحیم ہے۔ خود کہا کہ بالمؤمنین رؤوف الرحیم، یہ مومنوں پہ کمال درجے کے رؤوف الرحیم ہے، مہربانی فرمانے والے ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت نے کہا تھا کہ پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے، دل نکل جانے کی جا ہے کن آنکھوں سے وہ، ذرا سوچے نا، تھوڑا سا تصور، دل نکل جانے کی جا ہے۔ آنکھیں کون سی؟ محبوب پاک کی آنکھیں، وہ آنکھیں کہ حضور فرماتے ہیں کہ میں مدینے کی سرزمین پہ ہوتا ہوں، نظر اٹھاتا ہوں تو جنت کے اندر حوض کوثر کو دیکھ لیتا ہوں۔ یہ حضور کا فرمان ہے، حضور کا مشاہدہ ہے۔ لیکن اتنی مبارک آنکھیں، اتنی مبارک آنکھیں، ان سے آنسوؤں کا سیلاب جاری ہے، کس کے لیے؟ امت کے لیے۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ذرا تصور کرو، آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے، دل نکل جانے کی جا ہے کن آنکھوں سے وہ، ہم سے پیاسوں کے لیے، ہم سے پیاسوں کے لیے دریا بہاتے جائیں گے، دل نکل جانے کی جا ہے پیاسوں کے لیے دریا بہاتے جائیں گے، وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے۔ لیکن ہمارے وہ قبلہ علامہ اشرف علی سیالوی صاحب، وہ بڑے شیخ الحدیث گزرے ہیں، جن لوگوں نے ہم سے بڑے ہیں ماشاءاللہ، انہوں نے ان کا زمانہ دیکھا ہے۔ اشرف علی سیالوی صاحب فاتح مناظر جنگ، یہ تھے نا، یہ حق نواز جنگوی، لشکر جنگوی، یہ بڑی چھلانگی مارتے تھے، تیز بندے تھے۔ اور سیالوی صاحب فتح کے بڑے منجے ہوئے عالم دین، شیخ الحدیث، یہ جو ابھی اپنا پنجاب یونیورسٹی کے جو عربی شعبے کے ڈین تھے ڈاکٹر خالد داد ملک صاحب، یہ ان کے شاگرد تھے اشرف سیالوی صاحب۔ اور اشرف سیالوی صاحب جو عربی کی کتابوں کا ترجمہ کرتے تھے تو لکھواتے ان کو تھے، یہ جو پروفیسر صاحب ابھی وفات پائے ہیں چند دن پہلے، تو وہ
بڑے منجے ہوئے آدمی تھے لیکن انداز سادہ تھا، تو یہ بڑی چھلانگیں مارتے تھے یہ جنگی صاحب تھا۔ تو بالآخر آپ نے فرمایا اچھا زیادہ پھر بنتے ہو تو آجو ہمارے سامنے۔ تو میں بھی جان کے رہنے والا ہوں، وہاں کے لوگ بتاتے ہیں جب قبلہ کے سامنے بیٹھے تھے، شیخ الحدیث صاحب کے سامنے جب وہ بیٹھا تھا تو بار بار پانی مانگتا۔ جب آپ نے علمی دلائل دیے، علمی دلائل عدالت کے اندر دیے، وہ بھی سامنے بیٹھا اس نے بھی دیے، تو جب آپ نے بولا، آپ نے دلائل دیے تو وہ دریا بہایا، علم کا وہ دریا بہایا، وہ دلائل دیے کہ وہ پانی مانگتا تھا، جو بڑے بڑے چیلنج کرتا تھا، میں فلاں کو یہ کر دوں گا، پانی مانگو، پانی لے کر آؤ، پانی لے، کھانسی شروع ہوگی، فلاں شروع ہو گیا، کہ دلائل جو اتنے آ گئے تھے کہ خشکی ہو گئی۔ تو وہ فرمایا کرتے تھے، یہ ایک بات سے مجھے یاد آیا، جنگ کے فیصل آباد کے اندر جو محدث اعظم پاکستان ہیں سردار احمد صاحب، جن کے بیٹے ابھی وہ حامد صاحب جو ہے، کریم سلطان صاحب، یہ بیٹے، وہاں پر مفتی منیب الرحمان صاحب بھی تشریف فرما تھے، ان کی جوانی ہے مفتی منیب الرحمان، جلالی آدمی، پتہ ہے سیدھے کھڑکا دیتے ہیں بدے، یہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اشرف سیانی صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو انہوں نے بھی اپنا وہ جو درد ہے اہل سنت کا وہ بیان کیا، یہ والا جو آج کل ہم بات خانوں کے اوپر، تو وہاں پر یہی ہوتا ہے کہ ہم خوش ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے وہ روتے جائیں گے، اس سے کوئی بات یاد آئی ہے، وہ فرما رہے تھے کہ ہم کب تک اپنے نبی کو رلاتے جائیں گے؟ کیا ہمیں یہی سمجھا ہے کہ ہم بد عملیاں کرتے جائیں، بے عملیاں کرتے جائیں، بے عملیاں کرتے جائیں اور اپنے نبی کو رلاتے جائیں؟ کیا ایسا کرنا چاہیے یا اچھا عمل کر کے ان کو خوش کرنا چاہیے؟ سچے امتی کی نشانی تو یہ ہے، اگرچہ ہمارے حضور کی ہم سے محبت ہے کہ ہم جتنے بھی گناہ گار ہوں وہ تو رحیم ہے، کریم ہے، لیکن کچھ ہمیں بھی سوچنا ہے کہ کیا ہم ان کو رلاتے جائیں یا اچھے عمل کر کے ان کو خوش کرتے جائیں، کیونکہ حضور اچھے عملوں سے کیا ہے، خوش ہوتے ہیں۔ یہ حدیث پاک ہے، حضور فرماتے ہیں حیاتی خیر لکم ووفاتی خیر لکم، میری حیات وہ بھی تمہارے لیے بہتر ہے، میری وفات وہ بھی تمہارے لیے بہتر ہے۔ حیات کیسے بہتر ہے کہ سامنے ہوتا ہوں، دیکھتے ہو، زیارت کرتے ہو، باتیں سنتے ہو، میٹھی میٹھی باتیں۔ وفات وہ کیسے بہتر ہے؟ فرمایا یعرض علی اعمالکم، میری وفات ہوگی لیکن ایسا نہیں ہے کہ تم چھپ جاؤ گے، تم مجھ سے چھپ جاؤ گے، ایسا نہیں ہے، بلکہ فرمایا کہ ہر صبح ہر شام تمہارے اعمال میرے اوپر پیش کیے جائیں گے۔ یعرض علی اعمالکم، تمہارے اعمال مجھ پہ پیش کیے جائیں گے۔ فما رأیت من خیر حمدت اللہ علیہ، اگر میں دیکھوں گا کہ میرے امتی نے اچھا عمل کیا ہے تو حمدت اللہ علیہ، تو میں اس عمل کے اوپر اللہ کا شکر ادا کروں گا، کیا ہوگا، خوش ہو جاؤں گا۔ جب بندہ خوش ہوتا ہے تب شکریہ ادا کرتا ہے، اللہ کی حمد کرتا ہے۔ تو فرمایا کہ جب تمہارے عمل دیکھوں گا، اچھا عمل کیا ہے تو حمدت اللہ، اللہ کی حمد کروں گا، اللہ تیرا شکر ہے، تو نے میرے امتی کو نماز کی توفیق دی، روزے کی توفیق دی، پردے کی توفیق دی، حیا کی توفیق دی، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کی توفیق دی، ہمسایوں کے ساتھ، اللہ کے بندوں کے ساتھ اچھے عمل کی، حسن سلوک کی توفیق دی، میں خوش ہوں گا۔ لیکن وما رأیت من شر، اگر میں دیکھوں گا کہ تم نے کوئی برائی کی ہے، وہ عمل میرے سامنے آئے گا، تو پھر بھی کیا ہوگا، استغفرت اللہ لکم، میں اللہ کی بارگاہ میں تمہارے لیے بخشش مانگوں گا، تمہارے لیے بخشش مانگوں گا۔ اعلیٰ حضرت نے کہا تھا پہلے روزے پہ، پہلے سجدے پہ روزے ازل سے درود، پہلے سجدے پہ روزے ازل سے درود، یادگاری امت پہ لاکھوں سلام۔ پہلا سجدہ کیا جب کائنات میں آئے، زمین پہ تشریف لائے تو اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کیا تو امت کو یاد کیا۔ تو اس لیے ہمیں دیکھیں اچھے عمل وہ بھی کرنے ہیں، اور باقی تو ماشاءاللہ الحمدللہ اللہ کا فضل ہے ہم کرتے رہتے ہیں، تو یہ بھی انتہائی ضروری ہے۔ دیکھیں قرآن پاک کے اندر جو فرمایا گیا نا کہ ان الانسان لفی خسر،
کہ انسان خسارے میں ہے، انسان گھاٹے میں ہے۔ اب کیا ہر انسان خسارے میں ہے؟ یہ والعصر کے اندر ہے نا، والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانے کی۔ کون سا زمانہ؟ زمانہ محبوب۔ ان الانسان لفی خسر، انسان گھاٹے میں ہے، خسارے میں ہے۔ ہر انسان فرمایا نہیں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو میرے حبیب کا غلام بن گیا، ایمان لے کر آیا، ساتھ یہ بھی ہے وعملوا الصالحات، عمل بھی اچھا کیا، عمل بھی اچھا کیا۔ اور قرآن پاک میں جو وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات، خوشخبری سناؤ کس کو؟ ایمان والوں کو اور اچھے عمل کرنے والوں کو، ان کو خوشخبری سناؤ۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، اللہ نے وعدہ فرمایا ہے ایمان والوں سے اور اچھے عمل کرنے والوں سے۔ کیا کہ لا یستخلفنہم فی الارض، تم سچے ایمان والے ہو جاؤ، اچھا عمل کرو تو پھر زمین کے اوپر حکومت تمہاری ہوگی، زمین کے اوپر حکومت تمہاری ہوگی، تم اللہ کے خلیفے بن جاؤ گے۔ تو آج دیکھ لیں کہ جن کے اندر پختہ ایمان، پختہ عشق رسول رچا بسا، تو آج دیکھ لیں بڑے بڑے ان سے کانپتے ہیں، ٹیک دیتے ہیں گھٹنے، جھک جاتے ہیں۔ کیوں؟ حالانکہ ان کو بھی پتہ ہے ہمارے بچے ہیں، ہمارا گھرانہ ہے، ہماری بھی کوئی عزت۔ وہ کہتے ہیں کہ حضور کی عزت کے اوپر ہماری عزت ہے قربان۔ وہ ہمارے بھائی پڑھ لیتے ہیں کہ اگر ان کی عزت نہیں تو ہم اپنی عزت کا کیا کرنا ہے؟ تو جن کے اندر دل کے اندر یہ ایمان آیا، پختہ ایمان، وہ کامیابی ہے کہ پھر اس کے بعد جو ہے کچھ نہیں۔ تو اس لیے ہم نے ہر لحاظ سے جو ہے اپنا وہ کرنا ہے، خیال رکھنا ہے، تو حضور کا عشق بھی ہو، حضور کی محفلیں بھی ہوں، اور ساتھ اچھا عمل بھی ہم کریں۔ الحمدللہ کرتے ہیں تو اللہ پاک سب کو کامیابی عطا فرمائے۔ ہمارے بھائی صاحب کو اللہ برکتیں عطا فرمائے، والدہ صاحبہ کو، ان کو صحت یابی، ان کے پیر صاحبان اور ان کے جو والد محترم، اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔